السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خان کے لیے جی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ آر یا پار وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک ہنگامی اور ایک بڑا اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے شرکت کی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی ہے، مریم نواز نے بھی شرکت کی ہے اور اتحادیوں کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اور اہم رہنما گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم صورتحال ہے آج کا، جو سب سے بڑا واقعہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما پر حملہ ہوا، اور حملہ ہوا راکٹ لانچر سے، اور اس میں 8 سے 10 لوگ شہید ہو گئے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ اس ملک کے اندر حالات اب اس نہج پر آ چکے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بری حالت اور بڑی عجیب و غریب خبر یہ تھی کہ سستا آٹا لینے کے چکر میں آج دو غریب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سب سے پہلے جی معاملہ آر یا پار پہ پہنچ چکا ہے، معاملہ ضد پر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت ملک کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر 6 سے 8 گھنٹے کا لمبا اجلاس ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس نے شرکت کی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف نے شرکت کی ہے۔ ان دو اہم شخصیات کی شرکت کرنا اور پھر اجلاس ہونا، اور اجلاس کب ہونا کہ جب زمان پارک آپریشن کامیاب نہ ہوا ہو، تب یہ اجلاس ہونا جب عمران خان سارے ڈیتھ ٹریپ میں سے نکل کر لاہور پہنچ گیا ہو، سارے کے سارے پلان ناکام ہوئے ہوں، اس کے بعد یہ جناب ہوا اجلاس۔ سب سے پہلے جی اتحادی جماعتوں کا جناب ہوا اجلاس، اور اس کے اندر سب سے بڑا نکتہ کیا تھا؟ سب سے بڑا نکتہ تھا کہ پی ٹی آئی کو کالعدم کیا جائے، یعنی بطور جماعت یہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے، لہٰذا اس کو ہم کالعدم کرتے ہیں، جیسے وہ ایک مذہبی جماعت کو کالعدم کیا گیا تھا، جیسے ٹی ٹی پی کالعدم ہے، اسی طرح سے کر دیا جائے۔ اب نون لیگ سمیت باقی جو ریشنل ایموشنل جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی کر دی حمایت۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہونا چاہیے، مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کو ہٹا دو۔ لیکن وہاں پہ دو جماعتیں، ایک چھوٹی جماعت اور ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی، انہوں نے واضح طور پہ اس کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، اگر آج ہم عمران خان پر پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے تو کل کے یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ جائے گا، کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں عمران خان سے بلیک میل نہیں ہونا۔ عمران خان جو پریشر ڈال رہا ہے، جو اس کی مقبولیت ہے، جو وہ جلسے کر رہا ہے، جو وہ جلوس کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور وہ نفسیاتی طور پہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے، ہمیں اس وقت اس سے بلیک میل نہیں ہونا، اس کے بیانیے کو ٹکر دینی ہے اور اس کے بیانیے کو کمزور کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بالکل بھی کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ کالعدم نہیں کیا جا سکتا، تو پیپلز پارٹی اس میں واضح طور پہ ایک دوسری طرف جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر ہوئی۔ پھر شکوک و شبہات اور سوچا گیا کہ خان تمام کیسز سے بچ کیسے جاتا ہے، عدالتیں ریلیف کیسے دے دیتی ہیں، عدالتیں ضمانت کیسے دے دیتی ہیں، یہ دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ عمران خان کے سہولت کار ابھی بھی ہیں، عدلیہ کے اندر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب یہ ملاقات سے، کیونکہ اس ملاقات سے پہلے یہ میٹنگ تھی، تو لہٰذا جب آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے آج واضح پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر نون لیگ تو اس حد تک ریشنل اور ایموشنل نظر آئی، انہوں نے کہا کہ آر یا پار ہونا چاہیے، خاتمہ ہونا چاہیے عمران خان کا۔ اور مریم نواز نے جو گفتگو کی ہے نا، وہ تو بہت ہی، دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی۔ مریم نواز سمیت دیگر رہنماؤں نے آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر اپنی تجاویز پیش کی۔ عمران خان کے حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی اپنائی جائے، مریم نواز کی تجویز۔ حکومت کا کمزور اور معذرت خانہ رویہ عمران خان کو مزید مضبوط بنا رہا ہے، مریم نواز۔ عمران خان کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے اور اپنے جرائم کا حساب دینا چاہیے۔ ذرائع اتحادی جماعتوں کا موجودہ سیاسی صورتحال کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق، اتحادی جماعتوں کے عام انتخابات مل کر لڑنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ مریم نواز نے پی ڈی ایم
کو انتخابی اتحاد بنانے کے بجائے انفرادی حیثیت میں انتخاب لڑنے کی تجویز جناب پیش کی گئی۔ مریم نواز نے عمران خان کی گرفتاری کی بھی تجویز پیش کی۔ اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں نہ لائے تو ہم پر انگلیاں اٹھیں گی۔ مریم نواز قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر یہ بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ مریم نواز ہمیں اب آر یا پار والے فیصلے کرنا ہوں گے، یعنی یہ ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑے کمزور فیصلے یا تھوڑا لچک دکھاؤ، نہیں، مریم نے کہا کہ ہمیں اب آر یا پار والے فیصلے کرنا ہوں گے، مصلحت پسندی نقصان دہ ہوگی۔ اور مریم نواز نے کہا کہ اب جو ہے نا ہمیں کسی بھی صورت میں پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہٹنا۔ یہ 6 گھنٹے کا اجلاس ہوا ہے، 6-7 گھنٹے کا اجلاس، اور ISI کے چیف کا شرکت کرنا اور آرمی چیف کا شرکت کرنا، دو طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو اندرونی پہلے جو اجلاس کی کہانی سامنے آئی جس میں مریم نواز بہت ریشنل نظر آئی کہ ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 6 گھنٹے کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر آرمی چیف اور DG ISI نے بھی اس کی تصحیح کی ہوگی کہ چلیں عمران خان کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، بے قصور گرفتاریاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوں گے، ادارہ بدنام ہو رہا ہے، ISI کے چیف بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ درمیانی راستہ نکالتے ہیں، کسی طریقے سے عمران خان سے بھی بات کرتے ہیں، الیکشن کی طرف سے جاتے ہیں، ہم بدنام ہو رہے ہیں، ہمیں اس سارے معاملے سے نکلنا چاہیے، ادارہ بدنام ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اس کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر طرف جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ سوالات کو محسن نقوی پہ نہیں اٹھ رہے، وہ سوالات شہباز شریف پہ نہیں اٹھ رہے، بار بار بات ہوتی ہے لندن پلان کی، بار بار بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو اس گان سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں توقع تو یہ ہے لیکن ابھی تک پچھلے 9-10 مہینوں میں کچھ بھی ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوا۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی ناکامیاں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اتحادی جماعتیں فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑنا عمران خان کو، عمران خان سے بلیک میل نہیں ہونا۔ اگر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اہم شخصیات بھی اسی موقف کے ساتھ وہاں پہ بیٹھی ہیں تو پھر اگلے چند دن PTI کے لیے عمران خان کے لیے بڑے بھاری ہو سکتے ہیں۔ جلسے کی اجازت نہیں ملی جو 22 کو ہونا تھا اور جیسا اب وہ شاید 23 کو ہو، کیونکہ دن بہت کم ہے اور سٹیج بنتا ہے اور اس کے وہ انتظامات جو ہیں وہ ہو نہیں سکتے اتنی جلدی، وہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر جی احسان نیازی کو آج دن کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ ان کے پاس ضمانت تھی، پھر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر پیش ہوں، تو ہم بھی یہاں سے دوڑے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، وہاں پہ جسٹس عامر فاروق صاحب اور یہ اپنا حسان نیازی والی ہیئرنگ اٹینڈ کی، اور وہاں پہ فیصل فرید ایڈوکیٹ صاحب تھے اور PTI کی تقریباً ساری جو سینئر وکلاء کی ٹیم ہے وہ وہاں پہ موجود تھی اور نہیں لایا گیا حسان نیازی صاحب کو، اور FIR شو کر دی گئی۔ اب جب FIR ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے FIR کاٹ دی، اس کے اندر اقدام قتل کی دفعات لگا دی اور بڑی وہ عجیب و غریب دفعات لگ گئیں۔ لیکن جج صاحب نے یہ ضرور کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک تو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون کے مطابق کہا جاتا ہے لیکن کچھ بھی قانون کے مطابق ہو نہیں رہا، عامر فاروق صاحب نے کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، تمام وہ حقوق ملنے چاہیے جو ایک عام شہری ایک گرفتار بندے کو ملتے ہیں، اور جو ان کے والد ہیں حفیظ اللہ نیازی ان کے ساتھ بھی ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ حسان نیازی صاحب کے حوالے سے بھی پھر باہر آ کے فیصل فرید ایڈوکیٹ صاحب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، میں نے بھی ریکارڈ کی، وہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ظلم تو ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ اس وقت آخری سانسیں لے رہے ہیں، ہم اس ظلم و جبر کا مقابلہ کریں گے۔ جنرل باجوہ صاحب جی بڑے انکشافات کر رہے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل نے بھی فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑے اہم انکشافات کرنا شروع کر دی، اور جنرل باجوہ صاحب نے آج جو انکشافات کیے ہیں نا اس کا میں اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کروں گا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے انہوں نے
وہ اعتراف جرم کیے ہیں، بہت سارے انہوں نے اعتراف جرم کیے، اور مفتاح اسماعیل تعلق تو نون لیگ سے ہے، منسٹر رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں اس پر بھی اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ لیکن مختصر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ بھی اس ملک کے اندر اچھا نہیں ہے، اور پھر جو واقعہ افسوسناک پیش آ گیا جناب، یہ جو ایبٹ آباد کے اندر حویلیاں کے جو ہمارے جو ان کے میئر تھے ان کے ساتھ جو ہوا، یعنی راکٹ لانچر مارا گیا، 10 کے قریب جناب ہلاکتیں ہوئی ہیں، 8 سے 10 ہلاکتیں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یعنی پہلے خبر یہ آئی کہ وہ چوک سرور شہید، اور یہ وہاں پہ 2 لوگ مارے گئے ملتان والی سائیڈ پہ، 2 لوگ شہید کس وجہ سے ہو گئے؟ آٹا لینے کے لیے، سستے آٹے کے چکر میں بیچارے جان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ اور آپ جناب جو ہے وہ ایک مطلب پی ٹی آئی کے جو ہے تحصیل کے چیئرمین ہیں عاطف جدون، ان پر جو راکٹ لانچر سے حملہ ہوتا ہے، یعنی بندوقوں سے معاملات آگے چلا گیا ہے، اب بات پہنچ گئی راکٹ لانچر تک۔ عاطف جدون کی گاڑی کو حویلیاں کے قریب لنگرا میں نشانہ بنایا گیا اور ان کی گاڑی پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ راکٹ لانچر حملے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی اور عاطف خان جدون سمیت گاڑی میں موجود 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ عاطف خان جدون آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں جناب شامل ہوئے تھے، تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے انتہائی بری خبر ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔